Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start another lesson of English prose, that is Saint of the Gutters. ये सेंट ऑफ गटर्स जो है प्रोफेसर नीरजा मुत्तू ने लिखा है. प्रोफेसर नीरजा मुत्तू एक कश्मीर की पंडित औरत थी जिसने 1958 में एमए इंग्लिश किया था. कहाँ से किया था? कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया था. जिस कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुई उसी कॉलेज में वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर रही है. 1995 तक एज ए प्रिंसिपल वो उस कॉलेज में रही. तो बहुत से इनामात से इनको नवाजा गया है. तो ये जो 4 बड़े बड़े सेंट्स भी हैं कश्मीर के, उनके बारे में भी ये लिख चुकी है. इसी में कश्मीर के भी जो बड़े शायर 4 शायर थे, लाल देद थी, उसके बारे में भी इसने लिखा है. तो एक पढ़ी लिखी खातून थी जो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुकी है. तो अगर हम दूसरे अल्फाज में इसका बयान करें, इस औरत का, इस ग्रेट लेडी का, नीरजा मुत्तू का, तो हमें शी इज़ द फर्स्ट woman of Kashmir who had given impetus to women's education. तो ये pioneer of women's education in Kashmir रही है. तो हम पढ़ते हैं. प्रोफेसर नीरजा मुत्तू did her MA in English from Kashmir University in 1958. She became a professor and a principal in 1981 in Government College for Women, Maulana Azad Road, MA Road, Maulana Azad Road, from where she had graduated in 1956. She stayed in the same college till her retirement in 1995. She was awarded a visitorship by the British Council in order to research at the Oxford University. In 1984, she was also awarded a senior fellowship in literature by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. GOI का मतलब होता है Government of India. In 1998, to work on 4 Kashmiri women poets. Her publications include Kashmir, Jammu and Ladakh, A Trefoil Land, The Stranger Beside Me, translation of Kashmiri short stories in English, contemporary Kashmiri short stories, Sal, A Feast of Kashmir Cooking. Neerja Mutu lives in Srinagar with her husband. She lives with her husband at Srinagar. Now this lesson which we are going to do is about one of the greatest missionaries of our times, known as Mother Teresa. Mother Teresa was one of the greatest and finest ladies who had sacrificed her life, or we may say who had devoted her life towards helping destitutes, कमज़ोर तबके की या गरीब तबके की ये खिदमत करती थी. तो हम पढ़ते हैं. पहले मैं रीडिंग करता हूँ, बाद में हम इसका मतलब भी और बुक वर्क भी करेंगे. One of the greatest figures of 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. Greatest woman. Greatest का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा हो greatest, towering. इसका जब एंटोनियम हम लिखेंगे तो एंटोनियम इसका आएगा lowly. तो बच्चों एक बात याद रखना, जब हम किसी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं तो हमें यह देखना है कि वो किस सेंस में वर्ड लिखा गया है. इज द वर्ड यूज्ड एज एडजेक्टिव, क्या ये वर्ड एज ए वर्ब लिखा है? तो उसी टाइप से हमें इसको मीनिंग निकालना होता है. सिनोनिम एज पर द पैराग्राफ हमें निकालना होता है. वो आप बाद में भी समझोगे जब आपको मैं राइटिंग वर्क इस पैराग्राफ का दिखाऊंगा. तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया टावरिंग, बहुत ऊंचा मुकाम था उनका. She did not hold any powerful position in politics or government. ये कोई मिनिस्टर नहीं रही, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मगर Yet she ruled over the hearts and minds of countless number of people in almost every country. मगर ये राज करती थी दिलों पर.
یہ دلوں پر راج کرتی تھی، کیونکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کام سے اس نے اپنا لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا تھا. کس نے؟ مدر ٹریسا نے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا تھا. یہ لوگوں کے دلوں میں بسا کرتی تھی. یٹ شی واز ناٹ ہولڈنگ اینی پاورفل پوزیشن ان پالیٹکس اور گورنمنٹ. یہ کوئی عہدہ نہیں رکھتی تھی کہ لوگ اس کو مگر یہ اپنے اخلاق سے، اپنی خدمت گزاری سے دنیا کی لوگوں کے دلوں میں بستی. نہ ہی ہندوستان میں، not only in India, the world over she ruled over the hearts of the people. ایک بات میں آپ کو ایڈ کروں گا کہ اس کو سینٹ کا درجہ دیا گیا ہے. کیتھولک چرچ جو ہوتا ہے انگریزوں کا، انہوں نے اس کو سینٹ کا درجہ بھی دیا ہے مدر ٹریسا کو. countless, what do you mean by countless? Enormous, innumerable people, countless, many, uncountable. اس کا جو ضد آئے گا اینٹونیم اپوزٹ countable, countless کہ شمار ہی نہیں ہے، کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کو ایک اپنے دلوں میں بسا کرتے تھے، ان کے دلوں میں بسا کرتی تھی. شی واز ایوارڈیڈ دا ہائیسٹ آنرز بائی گریٹفل ورلڈ. جو تھینکفل ورلڈ تھا، جنہوں نے اس کے کام کو ریکگنائز کیا، اس کے کام کو پہچانا کہ اس نے خدمت خلق جو کیا ہے، اس کے لیے تو اس کو کچھ انعام دینا ہی پڑے گا. تو اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے فار ڈوئنگ سچ اے گریٹ سوشل ورک. نو ون کین میچ ہر سوشل ورک. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنا مدر ٹریسا نے ہندوستان میں سوشل ورک کیا ہے، کہ اتنا کسی بھی انسان نے آج تک سوشل ورک نہیں کیا ہے. کیونکہ یہ نالیوں سے اٹھا کر لوگوں کو لایا کرتی تھی. اس ٹائم وہ کوڑ کی بیماری تھی تو وہ بعد میں ان کے زخم صاف کرتی تھی. وہ اس ٹائم کمیونیکیبل ڈیزیز مانا کرتی تھی. اس ٹائم اتنا علاج نہیں تھا کوڑ کا. یہ ان کو صاف کیا کرتی تھی. غریب لوگوں کی بہت خدمت گزار عورت تھی یہ. تو اس کو اس سوشل ورک کے لیے، جو لوگوں کی بہبودی کے لیے اس نے کام کیا ہے، اس کے لیے اس کو نوبل پرائز دیا گیا ہے. شی ہیڈ نو مٹیریل پوزیشنز آف. اس نے ہماری طرح یا اور منسٹرز کی طرح یا پالیٹیشنز کی طرح یا افسران کی طرح محل اور بنگلے نہیں بنائے، یا کوئی اپنی پراپرٹی نہیں بنائی، کیونکہ اس کو کیپٹلزم مائنڈ نہیں تھا. اس کا سمجھ میں آ گئی بات. یہ ایک سیدھا سادہ اس نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. کس کے لیے؟ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، ان کا ہیلتھ سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، ان کو یہ دکھانا کہ صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، کہ صفائی رکھنا کیوں ضروری ہے، کہ ایسے کام اس نے کیے. تو اس کو کوئی پراپرٹی نہیں تھی، مٹیریل پوزیشن آف ہر اون اس کو کوئی نہیں. ایز شی ہیڈ ڈیڈیکیٹڈ ہر سیلف ٹو لائف آف اے پاورٹی اینڈ ہمبل سبمیشن ٹو گاڈ. اس نے وقف کیا تھا لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے اپنے آپ کو، اور اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی غریب لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی. یٹ دا رچ دا فیمس اینڈ پاورفل flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. مگر یہ ایسی عورت کی امیر اور جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے سراؤنڈنگ اس کو گھیرا کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ خدمت کرنے کا موقع دیجیے. کیونکہ وہ اس سے سبق لیا کرتے تھے کہ ریئل میننگ، وہ دیکھتے تھے کہ اصلی زندگی یہی ہے. اصلی ہمیں خدا نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کی کسی کے کام کو آنا، کسی کا کام کرنا، اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں. کسی کا جائز کام کرنا، کسی کی مدد کرنا. فار ایگزامپل یو سی اے بلائنڈ مین. آپ کسی اندھے آدمی کو دیکھتے ہو تو وہ روڈ نہیں کراس کر سکتا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روڈ کراس کرواتے ہو. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خدمت خلق ہو گیا. یہی ہوتا. اسی لیے ہمیں نیک کام کرنے کے لیے ہمیں خدا نے اس دنیا پر بھیجا ہے. ہاؤ ڈیڈ شی ایکیور دس اسٹیچر. اس نے اتنا اسٹیچر، اتنا لمبا قد سوسائٹی میں کیسے کیا ہے؟ لیٹ اس ٹریس دا جرنی. چلو ہم
आगे पढ़ते हैं. Of the saint of our times in order to find an answer to this question. तो अब हम आगे से कब कैसे इसने अपना स्ट्रक्चर जो है कैसे ये पहले चर्च में आ गई, कैथोलिक चर्च में, बाद में कैसे कैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको. बस आज मैं इतना ही पढ़ा सकूंगा बच्चों, क्योंकि ये अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है. लेसन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी है. तो अलबत्ता बुक वर्क इसका हमें करना पड़ेगा इस पैराग्राफ का, ताकि हम इस पैराग्राफ को अच्छी तरह समझें. फॉर एग्जाम्पल कुछ सिनोनिम्स एंटोनियम्स मैंने लिखे हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, टावरिंग, लवली, पावरफुल, सिग्निफिकेंट, पावरलेस, रूल्ड, होल्ड, लूज, काउंटलेस. मैनी सिनोनिम मीनिंग इसका है मैनी. अनकाउंटेबल, काउंटेबल इसका एंटोनियम है. ऑनर्स, ग्लोरी, बेसनेस, डेडिकेटेड, डिवोटेड, फिकल इसका एंटोनियम है. ऐसे ही मैंने ये लिखे हैं, तो ये आप बुक अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखिएगा ये क्वेश्चंस. तो अब इसका राइटिंग वर्क हम करेंगे. Who ruled hearts and minds of the people? If we will see the paragraph, who ruled? The lady in the picture, the lady in the frame ruled the hearts and minds of the people. The lady in the picture frame ruled the hearts and minds of the people. Who was she? Her name was Mother Teresa. Another question. What has she dedicated her life for? उसने किस काज के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की थी? She had dedicated her life for what? For helping the poor and destitutes. She had dedicated her life for helping poor and destitutes. Write the synonym of the following. Stature, ऊपर लिखा होगा stature, elevation, honors, glory, dedicated, devoted. Write the antonym of the powerful, powerless, greatest, lowest, या lovely, countless, countable, है ना. ऐसे ये बुक वर्क भी हम कर सकते हैं. इंशाल्लाह कल आगे और मिलेंगे. बाकी खुदा हाफ़िज़.